بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پہلا پارہ مکمل کیا، اب ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر آیت نمبر 147 تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس، اب کہیں گے بیوقوف لوگ، ما ولاہم، کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں عن قبلتہم اللاتی، ان مسلمانوں کو اپنے قبلہ سے، اللاتی جس پر کانوا علیہا، جس پر وہ اب تک تھے۔ کلا فرما دیجئے، المشرق و مشرق بھی، کل للہ فرما دیجئے واسطے اللہ ہی کے ہے، المشرق و مشرق والمغرب اور مغرب بھی۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرمایا، تاکہ جب وہ اعتراضات کی بچھاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام کل و کال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے، جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا، اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں ہے، اسی لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا، حالانکہ سمتیں سب یکساں ہیں۔ اور آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس کی صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرما دیا تھا، اور کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے وہ نادان اور بے سمجھ نہیں تو اور کیا ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں اے مسلمانوں بہترین امت، لتکونوا شہداء، تاکہ تم گواہ بنو، علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہمارا یہ رسول تم پر گواہ ہو، وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر، التی کنت علیہا جس پر آپ اب تک رہے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون مڑتا ہے یا پھر جاتا ہے، علی عقبیہ الٹے پاؤں، وان کانت، اور بے شک یہ حکم، لکبیرۃ بہت باری ہے، الا مگر، علی الذین ان لوگوں پر نہیں، الا علی الذین ھدی اللہ، اور مگر ان لوگوں پر باری نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کی یہ شان، لیضیع، یہ کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط کیا ہے؟ یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملہ میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملہ میں تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا لفظ قابل غور ہے کہ اس کا معنی ہے درمیان، ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ امت محمدیہ وسط میں تو نہیں تھی، امت محمدیہ تو آخری امت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اسی طرح ان کی امت بھی آخری امت ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا آپ کو امت وسطاً، امت وسط، وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو، یہاں پہ اس کا معنی ہے درمیان، ہر چیز کا درمیانی حصہ، اس کو امت وسط ایک خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ امت وسط جو چیز بہت زیادہ پسند ہو، جو کیونکہ درمیانی چیز ہمیشہ انسان کو پسند آتی ہے، ہر کسی کو پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ امت بہت پسند، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت کو امت وسط بنایا ہے، کہ اس کا معنی ہے درمیان، ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانی عرصہ عہد شباب ہے، اس کی زندگی کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ دن کے درمیانی حصہ میں دوپہر میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے، اور اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے، افراط و تفرید دونوں پہلو مضموم، بخل اور فضول خرچی کی درمیانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کے درمیانی حال کو شجاعت کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام اخلاق، سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں۔ یہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے۔ جب مسلمانوں کو اپنے اس عظیم منصب کا پاس تھا، اس وقت ان کا ہر قول اور ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا۔ لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں، ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین۔ پھر فرمایا کہ لِتَکُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے ہمارا یہ رسول تم پر گواہ۔ اور دنیا میں اس کی گواہی، امت محمدیہ گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی، اس کے اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کس نے تیرا پیغام ہدایت نہیں، ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تیرے پیغمبروں نے تو اے اللہ تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا، اور جب ان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے، تم کیسے گواہ بن گئے، تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی صداقت و عدالت پر گواہی دیں گے، کیونکہ یہاں ہم نے پڑھا نا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو ہمارا رسول تم پر گواہ قیامت کے دن۔ کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی صداقت اور عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں۔ اور یہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبہ کو، کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ من یتبع، کہ کون پیروی کرتا ہے رسولہ ہمارے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ 16-17 ماہ کے بعد بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے کی ایک حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں جو بات بات پر اعتراض کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خوگر ہیں۔ لِنَعْلَمُ کا عام معنی تو یہ ہے تاکہ ہم جان لیں۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نہیں جانتا تھا؟ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الفصحاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لِنَعْلَمَ کا معنی لِنَرَا نقل کیا ہے، یعنی جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتے دیکھ لیا جائے۔ مطیع اور معترض کی پہچان کے سوا تحویل قبلہ میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس امر کا اعلان بھی مقصود ہے کہ اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آ گئی، اسی لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ حکم بہت باری ہے مگر ان لوگوں پر باری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ کی یہ شان کہ وہ ضائع کرتے تمہارا ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے قبلہ کو تبدیل کر دینا اور اس کو مان لینا۔ اس حکم کے پیچھے سب نے لبیک کہا تو یہ بہت بھاری تھا اسے ماننا، مگر
उन लोगों के लिए नहीं बारी था, सिर्फ बारी था उन लोगों के लिए जो एतराज़ करने वाले थे, और उन लोगों के लिए हरगिज़ बारी नहीं था कि जो जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई थी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और नहीं अल्लाह की ये शान कि ज़ाया करते तुम्हारा ईमान। बाद साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये ख्याल गुजरा कि जो मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ नमाज़ पढ़ते रहे और तहवील किबला से पहले इंतकाल कर गए, उनकी नमाज़ें तो ज़ाया हो गई। उनकी तस्कीन के लिए फ़रमाया कि उनकी नमाज़ें ज़ाया नहीं हुई, वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ें अदा किया करते थे, इसलिए ज़ाया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्नल्लाहा बिन्नासी लारऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समाई, हम देख रहे हैं बार बार आपका मुँह करना आसमान की तरफ। फलानुवल्लियन्नका, तो हम ज़रूर फेर देंगे आपको किबलतन तरदाहा, उस किबला की तरफ जिसे आप पसंद करते हैं। काबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जद अमजद हज़रत खलील अलैहिस्सलाम का किबला था, नीज़ अहले अरब को इस्लाम की तरफ माइल करने का एक मौसर ज़रिया था। यह और उनके अलावा कई दीगर वजूहात भी थीं जिन्हें निगाह नबूवत देख रही थी, जिनके बाइस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दिली तमन्ना थी कि काबा को किबला बनाया जाए, और चश्मे उम्मीद दर रहमत की तरफ बार बार उठती रहती थी। अल्लाह ताला को अपने महबूब अलैहिस्सलाम की यह अदा इतनी प्यारी और उसकी खुशनुदी खातिर इतनी मतलूब थी कि इसी आयत में ऐलान फरमा दिया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किबला तुम्हें पसंद वो ही हमें पसंद, और तेरी खुशी के लिए हम काबा को किबला मुकर्रर फरमाते हैं। कद नरा तकल्लुबा वजहिका, बस सीगा मुज़ारे फरमाया, कदराइना माजी नहीं फरमाया जैसे ज़ाहिर हाल का तकाजा है। इसमें इस अमर की तरफ इशारा है कि तेरे रुख अनवर का बार बार आसमान की तरफ उठना ऐसी चीज़ नहीं जिसे किस्सा माजी बनाकर बयान किया जाए। ये नहीं फरमाया कि हम देख रहे थे जब तुम आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठा के देख रहे थे, ये नहीं फरमाया कि हम देख रहे हैं बार बार आपका मुँह करना आसमान की तरफ, बल्कि चश्मे कुदरत इस मंजरे रूह परवर का अब भी यूं ही मुशाहदा फरमा रही है। फरमाया हम देख रहे हैं तेरा बार बार आसमान की तरफ अपने रुखे जहां अफरोज का उठाना, क्या शान महबूबियत है। सुबहान अल्लाह। फला नुवल्लियन्ना का किबलतन तरदाहा, तो हम ज़रूर फेर देंगे आपको उस किबला की तरफ जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, अब फेर लो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु मा कुंतुम, और ए मुसलमानों जहाँ कहीं तुम हो, फवल्लू, तो बस फेर लो वजूहकुम अपने मुँह को, शतराहू उसकी तरफ। व इन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग, ऊतुल किताबा जिन्हें दी गई किताब, लयालमूना वो ज़रूर जानते हैं कि अन्नहुल हक़्क़ु, कि ये हक़ है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल, अम्मा उससे, यामलून जो वो अमल करते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मस्जिद बनी सलमा में ज़ोहर की नमाज बाजमात पढ़ रहे थे। 2 रकअतें अदा फरमा चुके थे कि ये आयत नाजिल हुई। उसी वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मक़दस से मुँह मोड़ कर काबा की तरफ कर लिया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने रुख काबा की तरफ फेर लिए। मदीना की दूसरी मस्जिदों में भी जहाँ जहाँ जमात हो रही थी, जब ये हुक्म पहुँचा तो उसी लम्हा तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रुख फेर लिए और दुनिया को तस्लीम और रज़ा का एक बेमिसाल नमूना दिखाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महय्युरुल अक़ूल तरक्की का राज अपने नबी और अपने कायद की इसी बेचुनुचरा अतात में मुज़मिर है। और फिर फरमाता है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद के इतराज़ात से परेशान ना हों। इनकी किताब में तहवील किबला का ज़िक्र मौजूद है और उन्हें खूब मालूम है कि यह हक़ है और अल्लाह ताला की तरफ से है। अब महज़ तासुब और हठधर्मी कर रहे हैं। इनके सामने जितने दलाइल पेश किए जाएँ उन्हें हदायत ना होगी। वलइन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अगर आप ले आए अहले किताब के पास, बिकुल्ली हर एक आयतिन निशानी, माताबियु नहीं वो पैरवी करेंगे किबला का आपकी किबला की। वमा आंता, और ना आप बिताबीन पैरवी करेंगे किबलातहुम उनके किबला की। वमा बादुहुम बिताबीन किबलाताबाद, और ना वो एक दूसरे की किबला को मानने वाले हैं।
اور ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشوں کی من بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس آ چکا علم، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک اس وقت آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ہر قسم کی نشانی بھی ان کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے پیش کر دیں گے تو بھی وہ آپ کے قبلہ کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی صرف یہ جو ہٹ دروی ہے وہ تعصب کی وجہ سے ہے، ان کی تنگ نظری ہے، ورنہ ان کی کتابوں میں تحویل قبلہ کا ذکر موجود تھا، اور وہ جانتے تھے کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے گا آخری نبی کی امت میں، لیکن اب وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان کے قبلہ کو قبلہ نہ مانیے، اور نہ وہ آپ کی قبلہ کو قبلہ مانیں گے، نہ آپ ان کی قبلہ کو قبلہ مانیں۔ اور اگر بفرض محال، اس آیت میں بظاہر حضور علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابع داری ممکن ہے، لیکن نبی کی ذات جو صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے اس سے تو ناممکن ہے کہ ایسا جرم سرزد ہو۔ اور مضمون کی اہمیت کے باعث حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ فرمایا کہ آپ ہرگز ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ کہ جنہیں آتیناہم الکتابہ، کہ جن کو ہم نے عطا کی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں آپ کو، کما یعرفونہ، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک فریقم منہم، ایک فریق ان میں سے، لیکتمون الحق، ضرور وہ چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہلی کتاب اپنے بیٹوں کی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کی آسمانی کتابوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ، حضور علیہ السلام کے اوصاف اور معجزات یوں صاف صاف لکھے گئے کہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ اے نبی، وہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو تو کوئی باپ انکار نہیں کرے گا نا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح وہ آپ کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نے آپ کا حلیہ، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، سب کچھ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن ان کا تعصب ہے، ان کی ہٹ درمی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کا انکار کرتے ہیں۔ اور ایک فریق ان میں سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ضرور وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ کہ وہ فریق کون سا ہے؟ کہ جو ان کے علماء ہیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، سب کچھ دیا، مگر وہ جان بوجھ کے انہوں نے کتاب میں، اپنی کتابوں میں تحریف کی، انہیں بدلا اور حق کو چھپا لیا، کہ نہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری کتابوں میں موجود تھا، اور نہ کوئی اس پر عمل کرے، نہ ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ہے گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر۔ الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، اور ہرگز نہ بن جانا آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔